नवाज शरीफ साहब आउट हो गए। शहबाज शरीफ और बिलावल इन। झूठों में एक बड़ा और सच्चा कौन? मुसलमानों का झूठा खलीफा आज आपके सामने रखेंगे। 9 मई एक बार फिर होगा और कौन करवाएगा? आज की इस गोरखधंधा में इन सियाक व सबाक के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। जिन साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया गया था, 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, चौथी मरतबा उनको वज़ीर आज़म बनाना था, उनके लिए राहें सजाई गईं। वज़ीर आज़म न होते हुए वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिला, रेड कारपेट बिछाया गया, उनकी सज़ाएं माफ़ की गईं, आइन और कानून को रौंद कर उनका बायोमेट्रिक जो था एक मुजरम होते हुए एयरपोर्ट के ऊपर लिया गया, तमाम सहूलियात मैसर की गई, एक पार्टी को कुचल दिया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया, उनको सज़ाएं सुनाई गई, उनके लोगों को पकड़ा गया, नंगा और गंजा करके रख दिया, फ़ौज ने अपनी सत्यानाश करवा दिया, अपनी बेइज्जती करवा दी, अवाम के दिलों में नफ़रतें पैदा हो गई, इमरान खान को बहुत ऊपर ले गए। सारी चीज़ें जिस एक शख्स के लिए की गई और इंतखाबात का एक ढोंग रचाया गया, जिसके बाद अवाम ने जब फैसला दिया तो इनकी चीखें निकल गईं। उसके बावजूद वो नवाज शरीफ साहब जो हैं, आज पता चला कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। वो बनना चाहते हैं लेकिन उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा और लिहाजा नवाज शरीफ साहब की सियासत भी ख़त्म हो गई, वज़ारत उज़्मा से भी आउट हो गए। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब एक ही हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म होंगे। ये कैसे होंगे? लेकिन साथ में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, और इस ज़िमन में फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा वजाहतें देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे। इस सिलसिले में हुआ कुछ यूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ जो हैं वो अगले सदर होंगे। 3 साल शहबाज और 2 साल बिलावल वज़ीर आज़म रहेंगे। मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला होंगी। JUI का बलूचिस्तान में वज़ीर आला होगा। सिंध में PP का वज़ीर आला बनेगा। आज़ाद कश्मीर में भी बात चल रही है कि आपको हुकूमत बनाने दी जाएगी। JB में PP को हुकूमत बनाने दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में तो सिर्फ मन मर्जी तो मुमकिन नहीं है, वहाँ तो PTI ने ही हुकूमत बनानी है। ये तो मुक़तदरा का फार्मूला है, लेकिन कुदरत ने क्या फ़ैसला किया है ये भी वक्त खुद बताएगा। इस सिलसिले में जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने क्या कहा था कि पहला बयान आया, ब्रेकिंग न्यूज़, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, पार्टी ने फैसला कर लिया, ख्वाजा आसिफ ऐसा कहते हैं। दूसरा बयान आया कि पार्टी के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान को सियाक व सबाक से हट के पेश किया गया है। पार्टी वाज़ेह करना चाहती है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने। इत्तेहादियों और सियासी मशावरत के नतीजे में यह नाम मुतफ़िका तौर पर तय किया जाएगा और इस ज़िमन में अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बातचीत और राबतों का सिलसिला जारी है, जिसके मुकम्मल होने पर मीडिया के ज़रिए कौम को इत्मीनान में लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है, और उसके साथ जो जितने भी झूठे हैं, जितने बकवासात किए गए, सारी चीज़ें हुई, उन सब झूठों में एक सच्चा, एक ऐसा शख्स सामने आया। जमात इस्लामी की तरबियत का ये नतीजा है कि हाफिज़ नईम साहब ने सीट तहरीक इंसाफ ने जीती है। उसी का हक है। हाफिज़ नईम ने मिसाल कायम कर दी और आला ज़र्फ़ का और मेयार का जो है वो एक एग्जाम्पल सेट की, और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की सीट से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला। उनका कहना है कि मेरी सीट पर फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता है। PS 129 की सीट छोड़ी है और इसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं। ये झूठ है। फॉर्म 45 सच्चा है, फॉर्म 47 झूठा है। अब ये भीख में हमें जो है चंद सीटें देना चाहते हैं, उन सीटों के बदले में जो हमारी सीटें इन्होंने हक मार कर MQM को दी हैं। और इस सारे माहौल में हाफिज़ नईम साहब ने ऐसा अमल करके यकीन जानिए कि एक बड़ी मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि इस सीट के ऊपर जो हक है वो किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का। तो ये एक बड़ी बात है।
یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے. لوگ تو چمٹ جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ، دھاندلی ہو یا جیسے کیسے حالات ہوں، لوگ تو پاؤں پکڑ کے بھی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں. تو جن کو آپ نے جتوایا انہوں نے جیت کو ماننے سے انکار کیا، اور جو ہارے تھے ان کو آپ نے جتوانے کی کوشش کی. اور اس سے بڑی ایگزامپل پاکستانی تاریخ کے موجودہ بدترین انتخابات جو ہوئے اس کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. اور دوسری جانب مسلمانوں کے جھوٹے خلیفہ کا نام کس کا ہے؟ انوار الحق کاکڑ، نگران وزیر اعظم. اس بندے کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بات کرنا جانتے ہیں. اس سے بڑی خوبی یہ ہے تسلی سے ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. تیسری خوبی یہ ہے کہ احساس کمتری کے اتنے شکار ہیں کہ کوئی انگریز صحافی یا کوئی اور بات کرے، سوال گندم جواب چنا ہوگا، اور اتنی لمبی گفتگو کریں گے کہ شاید یہ پہلی اور آخری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، اس کے بعد نہیں بنیں گے، اس میں سے شاید کاٹ دیں. تو حقیقت یہی ہے. انہوں نے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خلیفہ حاکم وقت ہوتے ہوئے، وزیر اعظم نگران ہوتے ہوئے یہ کہا انتخابات ہوئے، اس میں تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ایسے الفاظ کہے. اتنا بڑا جھوٹ آپ کے ملک کا حکمران پوری انٹرنیشنل دنیا کے سامنے بیٹھ کے کہے، اور یہ مثال دیتے ہوئے کہے کہ 66 گھنٹوں میں 2018 کے الیکشن کے نتائج آئے تھے اور اس بار تو 36 گھنٹوں میں نتائج آئے ہیں، تو لہٰذا دھاندلی تو نہیں ہوئی. پھر یہ جواز دے دیا جائے کہ جو الیکشنز ہوئے اور اس میں جو فارم 45 تھا اس میں جو تاخیر ہوئی میڈیا نے غلط کیا ہے، ان کو نتائج نہیں دکھانے چاہیے تھے، جبکہ فارم 47 اصل میں وہی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سروس بند کی گئی اس کے تحت فون کال نہیں ہو سکی، سیکیورٹی خدشات تھے، خطرہ تھا، ہم نے عوام کو بچانا تھا، اس وجہ سے سروس ٹیلی فون کی اور انٹرنیٹ کی بند کر دی گئی. لیکن جو ڈی ایس ایل ہے، براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے، وہ تو چل رہا تھا. تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اب جب بعد میں 2 دن گزر کے الیکشن ہو گئے پھر بھی آپ نے سروس کیوں لمبا عرصہ بند کیے رکھی، اور سروس بند کرنے سے کیا دہشت گردی رک گئی؟ اگر ایسے تھا تو پھر الیکشن میں تاخیر کیوں کی گئی؟ الیکشن میں تاخیر کرنے کے بعد فارم 45 کے تحت 170 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے تھے. آپ نے جو ہے وہ فارم 47 کو دھاندلی کر کے اس کے مطابق جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا، ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا دیا. وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حق نہیں ہے. حافظ نعیم صاحب کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے اور باقی لوگوں کی مثال سامنے رکھی ہے. اور انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نے جس نوعیت کا سامنے آ کے سرعام اور کھلے عام جھوٹ بولا ہے، عوام سمجھ رہے ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں، آپ کس کے اشاروں کے اوپر بول رہے ہیں، اور آپ نے ایسے کیوں کہا. اور میرے خیال سے اتنا بڑا جھوٹا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں ہوا ہوگا. جس طرح سے یہ بندہ سامنے آ کے اور کھلے عام اور سر عام آ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ بھی میڈیا کے سامنے. سب کو پتہ ہے دھاندلی ہوئی، سب کو پتہ ہے پاکستانی فوج نے دھاندلی کی. اسد طور بتا چکے ہیں ISI کے لوگ وہاں گئے، انہوں نے ریکارڈ کو ضبط کیا. اصل فارم 45 جو پریزائڈنگ افیسر نے دیا تھا اس کو جیبوں میں ڈال دیا گیا. نیا 45 فارم جو تھا وہ بنایا گیا، اس کے تحت پھر 47 فارم کے تحت لوگوں کو جتوا دیا گیا. تو خدا را آپ کا لوگ مر جائیں گے. یہ الیکشن، یہ دنیا، یہ وزارت عظمیٰ، یہ سب کچھ عارضی ہے، لیکن آپ نے جو کھلواڑ کیا ہے اب آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. اور بنانے دیجئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل کر حکومت، بانٹنے دیجئے ان کو اقتدار، آپس میں کر لیں بندر بانٹ. ہوگا وہی جو عوام چاہیں گے، اور جس حکومت کے ساتھ عوام شامل نہ ہوں وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتی. اس سارے ماحول کے اندر بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے انتخابات میں جو ہے وہ ووٹ پڑے لاکھوں، صوبائی اسمبلی میں پڑے اس سے کم. تو بے شمار بلنڈر ہے. اب میں دھاندلی کی اور کیا مثال دوں جو کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، تو پھر ایکسپلینیشن دینا کوئی ضروری نہیں. لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور 9 مئی ہوگا اور پھر سے ہوگا، اور کون کروائے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سامنے آئے. عامر میر صاحب، حامد میر صاحب کے بھائی ان کے ساتھ پیچھے کھڑے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، ایک اور 9 مئی سننے میں آیا ہوگا. بھائی 9 مئی نہیں، 9 فروری ہوا ہے جس میں دھاندلی ہوئی ہے. اور 9 مئی اگر ایک اور ہوگا جس کا آپ کو علم ہے، آپ کے ڈالے آئے، انہوں نے پیٹرول سٹیشن سے پیٹرول بھروا لیا، PTI کا جھنڈا اس ڈالے کے اوپر لگا دیا. تو اگر آپ ہی دکانوں کو جلائیں گے، مختلف اللہ گلہ اور چیزیں کریں گے، تو اس کا الزام پھر سے PTI کے اوپر لگانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز، اگر آپ کو علم ہے کہ 9 مئی ایک اور ہوگا
تو آپ کو یہ الہام کیسے ہوا؟ اگر یہ الہام ہو ہی گیا ہے، کہیں سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے، تو آپ اس 9 مئی کو روک کیوں نہیں سکتے؟ ہماری فورسز جو ہیں وہ اتنی نالائق ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ ان کو پتہ ہے 9 مئی ہوگا، لیکن آپ اس 9 مئی کے واقعے کو روک نہیں سکتے، 9 مئی کے طرز کے واقعے کو، تو پھر سے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور 9 مئی اگر ہوگا آپ کو پتہ ہے تو یقیناً پھر آپ نہیں کروانا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے تو اب تک پرامن ہیں، اور دھاندلی ہونے کے باوجود ان کو تو آپ نے احتجاج نہیں کرنے دیا۔ ایک شخص جھنڈا لے کے فیملی باہر کے نکلی، ان سب کو آپ نے گرفتار کر لیا۔ تو ایسے حالات میں ایک اور 9 مئی پی ٹی آئی نہیں کر سکتی، کچھ ادارے کر سکتے ہیں، وہ کروا سکتے ہیں، آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی بس کی بات نہیں ہے کہ 9 مئی کیا جائے، نہ انہوں نے پہلے کیا تھا نہ وہ اب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔